الشفا فیوچر ہاسپٹل گجرانوالہ GFPP اور لائنز کلب گجرانوالہ کے اشتراک سے الشفا سیمینار ہال میں 23 مارچ کے حوالے سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں گجرانوالہ کی معروف ادبی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ سٹی لیو کلب کے بچوں نے پاکستان کو درپیش مسائل کے حوالے سے ایک ڈرامہ بھی پیش کیا۔ پروفیسر عرفان اشرف، پریزیڈنٹ لائنز کلب عاطف ربانی، الشفا فیوچر ہاسپٹل کے CEO ڈاکٹر سرفراز احمد مغل، ذیشان الحق بھٹی، بیرسٹر حافظ آصف رضا اور دیگر نے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں انفرادی اور اجتماعی کردار کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو، تو عصر میں دعا تو کو جا من کو جا، تو نشان عزم عالی شان عزم پاک پاک سرزمین کا پرچم ستارہ ہو ہلال، ترجمان ماضی شان حال جانے استقبال سایہ خدایا ذوالجلال۔ میں عہد کرتا ہوں کہ اس سبز حلالی پرچم اور مملکت خدا داد پاکستان جس کی یہ نمائندگی کرتا ہے ہمیشہ وفادار رہوں گا۔ ہم سب خدا کی نظر میں ایک متحد قوم ہیں جس کے ہر فرد کے لیے آزادی اور انصاف لازم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے عاطف صاحب کا شکریہ اور اسپیشلی گوہر صاحب اور پھر ڈاکٹر صوبیہ کا، جن پہ ہم نے ڈسکشن کی اور ہمارا پروگرام شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں ہم نے ارینج کیا، اور اس کے ساتھ میں سب لیو کلب کے جو ممبرز ہیں ان کا اور جتنے کلب کے عہدیداران ان کا شکریہ۔ وہ اس ملک پہ اچھی بہاریں آئیں گی انشاءاللہ، تو ہم نہ ہوں لیکن یہ ہمارا فیوچر ہے، وہ دیکھیں گے کہ کس طرح ہم نے پودے لگائے، کس طرح ہم نے اس کو پانی دیا، کس طرح ہم نے اس کو کھاد دی۔ اپنے اپنے لیول پہ ہر ایک بندے کا کنٹریبیوشن ہے، کوئی سنگل بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سب مل کے ہم اس ملک و قوم کا فیوچر ہیں، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ مل کے کام کریں گے اور ایک دوسرے کو بیک اپ کریں گے، سپورٹ کریں گے اور اپریشیٹ کریں گے تاکہ ہم بہتر سے بہتر کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔ آج اگر ہمارا یہ لیو کا جو پروگرام ہو رہا ہے، اس کے پس پردہ جتنے بھی وہ جو کام ہو رہے ہیں نا، ان کے پیچھے سر لائن گوہر پرویز صاحب ہیں۔ تو میں تھوڑا سا ابھی اس ٹائم شارٹیج کی وجہ سے مختصر جون سا وقت کے لیے انوائٹ کروں گا لائن گوہر پرویز صاحب کو، وہ اپنے خیالات کا اظہار کر۔ بہت شکریہ جی آپ سب لوگوں کا یہاں آنے کا۔ اللہ رب العزت نے یہ جو گجرانوالہ کے لوگ ہیں ان کے بڑی پوٹینشیل دی ہوئی ہے، اور یہ جو جس بلڈنگ کے اندر ہیں آپ نے ڈاکٹر صاحب کو دیکھا، ڈاکٹر صاحب کو سنا، ان کے خیالات سنے، اور اس بلڈنگ کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے یہ جو گجرانوالہ کے اندر یہ ہاسپٹل ڈیولپ کیا ہے، یہ فیوچر ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہے۔ اور جب میرا ان سے ایک ورکشاپ کے درمیان ملاقات ہوئی جو کہ پرسنل گرومنگ کے اوپر تھی، تو ڈاکٹر صاحب نے اپنی اس پلیس کو فوری طور پہ ہمیں کہا کہ جی ہم یہاں پہ آپ کے لیے حاضر ہیں اور ہم آپ کے لیے میڈیا کی سروسز بھی دیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی یہ جو ایفرٹ ہے یہ آپ کے جو آنے والے پروگرام میں ہے اس میں اور بہتر ہو جائے گی۔ جیسے بھی یہ دوست آئے اور ان سب نے یہ جو پرفارمنس کی ہے، یہ تالیوں سے یا شکریہ سے یا الفاظ جو ہیں تعریف کے سے پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ کی بہت بڑی ایفرٹ ہے۔ جب لاسٹ ٹائم ہماری ملاقات ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ آپ ایسا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں۔ آج جس دن کے توسط سے ہماری ملاقات ہوئی ہے وہ ہے 23 مارچ۔ 23 مارچ پاکستان میں، اور ہم جس علاقے میں رہتے ہیں پاکستان کا گجرانوالہ پنجاب،
चारों मौसम देखते हैं, शदीद सर्दी, शदीद गर्मी, धुंध, बारिश, सैलाब, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास नेमतें जिसमें चावल है, गंदम है, तरह तरह की सब्ज़ियाँ हैं, वो हमें यहाँ पे इन मीठे पानियों की बरकतों से मिल रही हैं। इस दफ़ा ऑल्दो कि मार्च जो है थोड़ा सख्त था, गर्म था, मगर नॉर्मली क्या होता है, ये बहार का मौसम होता है, बड़ा प्यारा मौसम होता है, अच्छी हवा चल रही होती है, दिन बड़े हो रहे होते हैं। मैंने तो पिछले कोई 12-13 सालों से इन दिनों में बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करता हूँ। मार्च के हवाले से, मार्च ये वाला जो 23 मार्च है, इसकी भी अहमियत है, और एक हमारे मुल्क में वैसे ही मार्च शुरू हुए हैं, वो अभी आपको पता लग रहे होंगे कि मीडिया में जो चल रहे हैं। तो 1940 की जो तारीख़ है, जिसके अंदर एक वाक़या हुआ खाकसार तहरीक के ख़िलाफ़, जो लोग वहाँ पे शहीद हुए, और फिर उसके बाद जो 23 मार्च को जो आजकल ग्रेटर इकबाल पार्क है, मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में पाकिस्तान का एक ख्वाब देखा गया। तो मैं आप सब नौजवानों को भी ये बावर कराना चाहता हूँ कि जब हम सब बैठेंगे, बात करेंगे कि भाई हम क्या करना चाहते हैं, आने वाले वक्त में हम अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। तो आतिफ भाई, अगर पाकिस्तान बन सकता है तो पाकिस्तान के अंदर हम बेहतरी भी ला सकते हैं। उसके लिए पहले हमें बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। इरफान भाई मेरे बड़े प्यारे भाई, मेरे उस्ताद, इनसे वासिफ़ अली वासिफ़ के बारे में बड़ा जाना। हम ऑनलाइन भी बहुत काम कर चुके, और अभी फ़िज़िकली जब से कोविड की रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हुई हैं, तो इरफान भाई को मैं आने का मौका दूंगा। और जो इरफान भाई की बातें, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो नौजवान हैं ख़ास तौर पे, वो इरफान भाई की बातें ज़रूर सुनिएगा। आज या ना कल आपको इनकी बातों से फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि इरफान भाई ने जो बातें आपसे करनी हैं वो बड़ी तैयारी के साथ आपके साथ आए हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि मुस्तकबिल जो है हमारा रोशन हो जाए। इरफान भाई सर आ जाए। कलाम है, इब्तदाए कलाम है उस बाबरकत ज़ात के नाम, जो नुत्को कलाम का मालिक व मुख्तार है। सद शुक्र उस पाक परवरदिगार का कि जिसने लफ्ज़ों की हुर्मत को समझने के लिए ज़हन और बयान के लिए ज़बान अता की। सद शुक्र उस मालिक कायनात का कि जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी, आपकी, हम सब की जान है। दोस्तों, ये कायनात एक हादसा नहीं, क्योंकि हादसों में इस कदर हुस्न नहीं होता, और ये पाकिस्तान भी एक हादसा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में भी इतना हुस्न है कि बस देखने वाली निगाह चाहिए। इस कायनात में जहाँ इतने बड़े सितारे और सियारे हैं कि वहाँ हमारे ख़याल तक जम जाते हैं। अभी डॉक्टर सरफराज मुग़ल साहब फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट की बात कर रहे थे। मैं एक रेडियो प्रेजेंटर, रेडियो आर्टिस्ट हूँ। आपको 2 कहानियाँ सुनाऊँगा। उससे हो सकता है कि वो लोग जो पाकिस्तान का हर वक्त बुरा चाहते हैं या बुरा करते हैं, उनको पता चल जाए कि ये पाकिस्तान क्या है। ये 7 जून थी, तालाब वाली हवेली थी। तालाब वाली हवेली में मेरे बड़े फ़ैसला कर रहे थे अमृतसर में कि मुझे पाकिस्तान चले जाना चाहिए। पाकिस्तान, ये बातें जब बाबा बशीर बहुत छोटा, जिसकी उम्र उस वक़्त 7-8 साल थी, वो जब ये लफ्ज़ सुनता, बशीर बच्चा, कि पाकिस्तान ये क्या है, वो अपनी माँ से पूछता, अम्मा ये पाकिस्तान क्या है। वो अपनी फूफो से पूछता कि बुआ ये पाकिस्तान क्या है और हमें पाकिस्तान क्यों जाना है। वो उसको समझाती, उसको थपकी देती, उसको सुला देती। फिर अचानक एक दिन बलवा आया, करपाने लिए, सर पर सिख दस्तारें बांधे, विश्वनाथ के नारे बुलंद करते, राम राम की दुहाई देते, वो तालाब वाली हवेली में पहुंच गए। करपानों से बाबा बशीर के बड़ों को कत्ल कर दिया गया, औरतों की इज्जतों पर हाथ डाला गया। वही बुआ जो अपने बाबे बशीर को, जो बच्चा था, उसको कह रही थी कि पाकिस्तान जाना है, उसने उसको आवाज़ दी, बशीर मेरी बात सुनो।
بشیر نے کہا میں بوا بڑا پریشان ہوں، بابا کو مار دیا گیا ہے، دادا کو قتل کر دیا گیا ہے، تالاب والی حویلی میں خون ہے، میں تمہیں نہیں بچا سکتا۔ اس نے کہا میرے پاس آؤ، یہ تلوار پکڑو اور اس سے میرے سینے میں تلوار گھونپ دو۔ بابے بشیر نے کہا میں اپنی پھپھو کو ماروں گا، ایسا تو ممکن نہیں۔ اس نے کہا میرا بیٹا میری بات سمجھو، مانو۔ اس نے تلوار سے اپنی پھوپھی کا قتل کر دیا، اور جب اس نے اپنی پھوپھو کا قتل کیا، اس نے اپنے بھتیجے کے ماتھے کو چوما اور کہا کہ میں تمہارا احسان جنت میں ادا کروں گی، یہ ہے میرا پاکستان۔ بابا بشیر 7 سال کا بچہ وہاں سے نکلا، پاکستان کی دھرتی پر گرتا پڑتا پتہ نہیں کیسے پہنچا، زمین پر گر پڑا، زمین سے مٹی کو چھوا، اپنے ماتھے پر لگایا، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اور پھر نئی منزلیں نئی راہیں آگے بڑھتا گیا۔ دوستو یہ ہے پاکستان۔ اور پھر 60 سال کے بعد بابے بشیر کے گھر میں ڈکیتی ہوتی ہے اور اس کی پوتی کو اس کے سامنے ریپ کیا جاتا ہے۔ یہ وہ بابا بشیر تھا کہ جس نے اپنی پھپھو کی عزت بچائی تھی، اور پاکستان میں بسنے والے مسلمان نے اس کی پوتی کا ریپ کر دیا تھا۔ یہ ہے بابا بشیر، اور یہ ہے بابا بشیر کا پاکستان۔ چلیں، ان لوگوں نے کہا کہ وہ لوگ کون ہیں جو پاکستان کا مستقبل سنواریں گے؟ میں 16 سال سے پڑھا رہا ہوں، میرے ایک سٹوڈنٹ کا خواب ہے، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ خواب میں باہر گولی چلی تھی، بڑے زور کا دھماکہ ہوا تھا، کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، چیخو پکار تھی، آہو بکا تھی، لوگ مر رہے تھے۔ وہیں 70 سال کا ایک دبلا پتلا بوڑھا شخص تھا جس نے جناح کیپ پہن رکھی تھی، کسی اپنے نے اس کی پیٹھ پر گولی ماری تھی، وہ گرا تھا پھر اٹھا تھا، پھر گرا تھا پھر اٹھا تھا، اپنے ناتواں بازوؤں پر پورے زور کے ساتھ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پھر گر گیا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا 25 سال پہلے بھی اسے گولی ماری تھی اور اس کا ایک بازو سے کٹ گیا تھا۔ اور پھر ایک چھوٹا سا بچہ ایک چھڑی پکڑے بابے کے پاس آتا ہے اور بابے کو چھڑی پکڑاتا ہے، اس کے ملائم ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتا ہے، اسے اپنی انگلی دیتا ہے، کہتا ہے بابا اٹھو، میں ہوں تمہارا سہارا۔ یہ ہے میرا پاکستان۔ خواب دیکھنے والا خواب کا سین بدلتا ہے، خواب دیکھنے والا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہے، وہ دعا مانگتا ہے اپنوں کے لیے، اپنوں کے لیے، روشنی کے لیے، خوشبو کے لیے، پیسے کے لیے، دولت کے لیے، رتبے کے لیے، آسائش کے لیے۔ اچانک ایک بوڑھا ہاتھ اس کے کاندھے پر آتا ہے، جس کے ہاتھوں سے خون رس رہا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے تم سب کے لیے دعا مانگتے ہو، اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتے ہو، اپنی خوشحالی کے لیے دعا مانگتے ہو، اپنے پیسے کے لیے دعا مانگتے ہو، اپنے رتبے کے لیے دعا مانگتے ہو، میرے لیے دعا نہیں مانگو گے؟ وہ کہتا ہے میں تمہیں جانتا نہیں، تم کون ہو، میں تمہارے لیے کیوں دعا مانگوں؟ تو خواب دیکھنے والے کو وہ بابا کہتا ہے اور چلیا میں تیرا پاکستان ہوں، تم میرے لیے دعا کیوں نہیں کرتا؟ میں وہ ہوں جس کو دشمن نے نہیں اپنوں نے گولی ماری ہے۔ پولیس کا نام آپ نے لے لیا، استاد کا نام آپ نے لے لیا، ڈاکٹرز کا نام آپ نے لے لیا، جرنلسٹ کا نام آپ نے لیا، شاید جرنیل کا نام لینا آپ بھول گئے، سب نے اس بابے کی پیٹھ پر گولی ماری تھی۔ اور خواب دیکھنے والا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ یا اللہ
میرے پاکستان کی حفاظت کرنا. خدا کرے کہ میری ارض پاک پہ اترے، خدا کرے کہ میری ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلا رہے صدیوں، اور یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں کیا ہے. 40% آپ لوگ ہو جو نوجوان ہیں، آپ کی تعداد 40% ہے. آپ کے پاس جنون ہے، آپ کے پاس جذبہ ہے، آپ کے پاس اتنا کچھ ہے کہ اگر آپ کو ڈائریکشن دینے والا کوئی ایک شخص مل جائے تو آپ دنیا میں کیا اس کائنات میں امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہو. آپ اپنے پوٹینشل کو انڈرسٹینڈ کیجئے کہ گاڈ نے، اللہ نے، یا جس کو بھی آپ مانتے ہیں، اس نے آپ کو کتنا پوٹینشل دیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں آج بھی ایسے نوجوان موجود ہیں جو پاکستان کے استحکام، سلامتی، امن اور خوشحالی کے لیے تہجد سے پہلے سجدے میں پڑے ہوتے ہیں اور پاکستان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ کوشش کرتے رہیں گے. بس آپ لوگوں کو تھوڑی سی ہمت پکڑنا ہے، تھوڑا سا احساس اپنے اندر بیدار کرنا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ بس میری چھوٹی بات کو بڑا سمجھیے گا. اس بی بی کی بات جس کو اپنے ہی بھتیجے نے قتل کیا، ان ماؤں بہنوں کی عزتوں کا واسطہ جن کی عزتوں کو تاتار کیا گیا اور پاکستان میں تاتار ہو رہی ہیں، ان بوڑھوں کی قربانیوں کو پاکستان، آج ہم سے سوال پوچھا جاتا ہے میں پاکستان کے لیے کام کیوں کروں. 23 مارچ کیا ہے؟ 23 مارچ وہ دن تھا کہ کتنی ماؤں کے ہونٹوں سے اٹھتا دھواں جب دعا بن گیا، خود ہی کرنیں اکٹھی ہوئیں اور ایک دیا بن گیا، کو بکو روشنی پھیلتی ہی گئی. بے ثمر جس قدر تھے شجر، سب کے سب باثمر ہو گئے. اور حضرت علامہ محمد اقبال نے جواب شکوہ کے آخری شعر میں کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. 23 مارچ وہ دن تھا کہ ہمارے بڑوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کا وعدہ کیا تھا. ابھی کام نہیں کیا، صرف وعدہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول ہم آپ سے وفا کریں گے، اور اللہ نے لوح اور قلم، تختی آپ کے ہاتھ میں پکڑا دی، قلم آپ کے ہاتھ میں تھما دیا اور کہا جاؤ اس پر اپنی تقدیر خود لکھ لو. اور ہمارے بڑوں نے اس لوح پر اس قلم کے ذریعے جو لکھا تھا وہ لفظ پاکستان ہے. بس یہی بات ہے کہ پاکستان ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور پاکستان سے محبت دراصل اسلام سے محبت ہے. پاکستان، صوفی برکت صاحب نے فرمایا تھا کہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوا کریں گے. اور میرے استاد محترم واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر. آپ لوگوں کو اپنی زندگی میں ایک عدد مینٹور کی، ایک عدد ٹیچر کی، ایک عدد کوچ کی، ایک عدد گائیڈ کی ضرورت ہمیشہ رہی ہے، رہے گی. اگر اس کے بغیر آپ چلیں گے تو تھوڑا سا ڈیویٹ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. اسی بات کے ساتھ میں اپنے میسیج کا اختتام کروں گا کہ آپ لوگ کائنڈلی آج جب گھر جائیں اس ایونٹ کو ریکال کریں اور اپنے بارے میں ایک ریزولوشن قائم کریں کہ آپ کیا ہیں، ہو آر یو. میں اس بات سے عرفان صاحب سے 110% متفق ہوں کہ اگر آپ کو یہ نہیں پتہ کہ آپ خود کون ہیں، آپ کا پوٹینشل کیا ہے، آپ کی کیپیبلٹیز کیا ہیں، تو آپ کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتے. آپ ایک سرکل میں گول گول گھومتے رہیں گے لیکن آپ کسی ڈائریکشن کو جو ہے وہ اچیو نہیں کر سکتے. ایز اے ٹپ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کیا ہیں. بعض دفعہ ہم سے غلطی ہوتی ہے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، یار ٹھیک ہے نا، غلطی ہو گئی ہے، میں فرشتہ تھوڑی ہوں، ہو جاتا ہے میرے سے. اگر اسی کو دوسرے اینگل میں آپ دیکھ لیں تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یار میں جانور تھوڑی ہوں جو مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے.
ہم لوگوں نے جو محاورات اور جو سلینگز کو مشہور عام کیا ہوا ہے, ہمیں اس میں بھی کچھ اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو پہچانیں, اپنے بڑوں سے کنیکٹ کریں. میرا آج کا پیغام صرف اور صرف بڑا کلیئر سا ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے اپنے بڑوں سے کنیکٹ کریں کہ آپ کی میراث کیا ہے, آپ کا مذہب کیا ہے, آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے. تھینک یو سو مچ. الحمدللہ مجھے اتنے اچھے لوگ ملتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ ہمارے ملک میں عورت کی بہت رسپیکٹ ہے, اور آپ کو مجھے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ رات کو لیٹ نائٹ بھی ہو جاتا ہے, تو الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ اتنے اچھے لوگ ملتے ہیں کہ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ میں اکیلی ہوں تو کوئی یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ ہم آپ کو لفٹ دے دیں. اینڈ ویری نائس کمیونٹی تو یہ ہمارا پاکستان ہے جہاں پر پازیٹیوٹی بھی بہت زیادہ. نیگیٹیوٹی تو ہر جگہ ہے, ہم کسی اور کنٹری میں بھی چلے جائیں تو وہاں بھی ہے, بس ہمارا میڈیا جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ہائی لائٹ جس چیز کو کیا جاتا ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. تو پازیٹیوٹی بھی بہت زیادہ ہے. میگنا کارٹا, ایک چھوٹی سی ایگزامپل دینے لگا. میگنا کارٹا فرسٹ کانسٹیٹیوشن تھا یو کے کا, جو 1215 میں غالباً لکھا گیا تھا. 1215 میں آپ اندازہ لگائیں کہ جو کنٹری اپنا کانسٹیٹیوشن 1215 میں لکھ رہی تھی, وہاں سے لے کے تو آج 2022 ہے, ٹھیک ہے, اس کو دیکھیں آپ, اور 1947 سے لے کے تو آپ اپنا ڈوریشن چیک کر لیں, تو پھر بھی الحمدللہ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈیولپ, اور ہم گریپس کیا ہوا ہے ہم پھر بھی الحمدللہ. یعنی ان کی آنکھ میں وہ الگ بات ہے, یعنی کہ وہ تھوڑی سی کمزوریاں خامیاں آتی رہتی ہیں, وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم انسان سیکھتا رہتا ہے, لرن کرتا ہے. لیکن ان اے ویری شارٹ اسپین آف ٹائم یو گائز آر اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف دیز کنٹریز. ان کے سامنے ہم کھڑے ہیں, بھائی بات کرو کیا بات ہے, ٹھیک ہے, ان کے کول ہے. تو بعض لوگ مایوسی براد پاکستان با کچھ نہیں رہا, ختم ہو گئی, یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا انشاءاللہ. آج 23 مارچ کے حوالے سے جو ہمارا پروگرام تھا, اس میں ہماری جو کوشش تھی وہ نوجوانوں کو یہ پاکستان کی آگاہی کے بارے کرنا تھا کہ 23 مارچ 1940 کی جو قرارداد تھی اس کا مقصد کیا تھا, اور جو پاکستان میں ہمارے جو حالات ہیں اس میں کیا ہو رہا ہے. اس کے پیش نظر ہم نے ایک چھوٹا سا پروگرام رکھا. تو امید کرتا ہوں آنے والے دنوں میں جو ہمارے پروگرامز ہوں گے ان میں بھی اسی طرح ہی پارٹیسپینٹ آئیں گے.